وہ ٹریولنگ کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے بابا جان کو جو کمر کے درد کا مرض تھا وہ کتنا شدید ترین تھا. اور پھر سارا دن کام کرنے کے بعد، یعنی سارا دن جو ہے حضور کے دین کے لیے محنت کرنے کے بعد ساری رات بھی ملاقات کے لیے آنے والوں کا سلسلہ لگا رہتا تھا دنیا بھر سے، اور وہ ہر شخص کو وقت دیتا. کتنی باکرامت زندگی تھی، کیسا روحانی مقام تھا. انسان ہے نا، اس کی تو لمیٹیشنز ہیں، وہ تو اپنی قوت سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن وہ ان کی روحانی قوت تھی جو ان کو چلا رہی تھی. سامعین گرامی، جس دن 16 نومبر کو بابا جان، ابھی جو فیض آباد میں دھرنا ہوا آپ کو پتا ہے، تو بابا جان دھرنے پہ تشریف لائے. آتے ساتھ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیا، فرمایا یا اللہ تیرا شکر، سبحان اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے. سب حیران ہوئے یہ کیا معاملہ ہے. فرمایا میرے بچے اس قابل ہیں. گویا جیسے کوئی بیج بوئے نا، اور پھر جب اس کو تناور درخت دیکھے تو پھر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے نا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. گویا وہ پہچان چکے تھے کہ مالکوں سے براہ راست ملاقات کا، مالکوں کے پاس حاضری کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہ رسمی جو فاصلے ہیں، یہ دنیاوی جو فاصلے ہیں، یہ گویا ختم ہونے کے بعد ہونے والے ہیں، اور عاشق اور محبوب کی ملاقات ہونے ہی والی. بڑی عجیب بات کی اس نے. ہمیشہ آپ کو پتا ہے جہاں بھی بابا جان جایا کرتے تھے تو ہمیشہ سٹیج کی زینت بنا کرتے تھے، اور عاشقوں کے، اپنے عاشقوں کو اپنی زیارت نصیب فرماتے تھے. تو سامعین گرامی، اس دن 16 نومبر کو ایک اور عجیب بات کی. فرمایا ہمیں حکم دیا کہ آپ لوگ، یعنی جو ہمارے قائدین ہیں، جو شورا کے احباب، ان کو کہا کہ آپ آج سٹیج پہ بیٹھیں گے، آپ سارا پروگرام چلائیں گے، اور میں نیچے بیٹھ کے دیکھوں گا. گویا اطمینان کر لینا چاہتے تھے کہ میرے بعد نظام کیسے چلے گا، کیونکہ اللہ کا ولی بہت کچھ جان لیا کرتا ہے جو ہم لوگ نہیں جان پاتے. کھلے کھلے اشاروں کے بعد بھی ہم نہیں سمجھ پائے. سامعین گرامی، میں اس دن اپنے حوالے سے ایک چھوٹی سی چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میں اس دن بیٹھا تھا نا، تو بابا جان کے چہرے پہ جلال تھا، چہرے پہ جلال کا تاثر تھا. تو میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں جا کر کے بوسہ لے لوں. تو بابا جان نے ایسے ایک طرف سے نظر دوڑائی نا اسٹیج پہ، یوں دیکھتے 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 جب میرے چہرے پہ بابا جان کی نظر پڑی نا، تو میں بھی ان کو دیکھ رہا تھا. تو بابا جان بے اختیار مسکرا پڑے. میں نے کہا بس اب میرے سے ضبط نہیں ہوتا، میں بھاگ کے گیا، جا کے بوسہ لے لیا. لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ بس وہ آخری بوسہ، وہ کسک دل میں ہمیشہ رہے گی. اور صرف میری بات نہیں ہے، بابا جان کے پاس جتنے لوگ جاتے تھے نا، ہر ایک شخص کہتا ہے کہ مجھ سے محبت کا ایک نرالا ہی ہے. میں نے اکثر نوٹ کیا کہ، اور پھر میں بڑے فخر سے، قبلہ پروفیسر صاحب میرے ساتھ اکثر محترم جایا کرتے تھے، تو میں اکثر ان سے نا بڑے خوشی سے، بڑے فخر سے بتایا کرتا تھا ان کو کہ آپ نے غور کیا کہ 100 کے قریب لوگ یا کتنے لوگ جو ہے وہ بابا جان سے مل کے اجازت لے کے گئے، تو سب نے جب ہاتھ ملانے کے لیے، دست بوسی کے لیے آگے بڑھے، تو بابا جان نے اپنے دست مبارک کو آگے کیا اور انہوں نے بوسہ لیا اور الوداع کہہ کے چلے گئے اجازت لے کے. لیکن جب میں آگے ہوا تو بابا جان نے یوں نہیں فرمایا بلکہ یوں فرمایا. بابا جان نے باہیں کھول دی. ہر ایک اپنا اپنا ان سے محبت کا انداز دیکھتا رہتا تھا. جب کوئی جاتا تھا نا، بابا جان کے ایک عمومی انداز تھا. وہ آپ میں سے جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جس سے محبت کرتے تھے اس کو کہا کرتے تھے بلے 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 بلے، ایسے فرمایا کرتے تھے. لیکن میں نے اپنے لیے ان کے اندر اس طرح سے بھی ایک عجیب انداز دیکھا. جب میں حاضر ہوتا تو فرمایا کرتے تھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ایسے رخصت فرمایا کرتے تھے. تو اس طرح کی ان کی محبتیں پوری امت میں بٹی ہوئی ہیں، اور یہ سلسلہ پتہ نہیں کہاں تک چلا گیا ہے. تو سامعین گرامی، اس دن خطاب میں بھی 16 نومبر کی بات کر رہا ہوں. گویا شاید 17 شروع ہو گئی تھی، کیونکہ یہ 12 بجے کے بعد بابا جان کا بیان ہوا تھا نا دھرنے میں تھی. جی تو 3 بجے محترم ولید رضوی صاحب فرمایا 3 بجے کے قریب، گویا 17 شروع ہو گئی تھی. پھر تو اس وقت بیان میں یہ فرمایا کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے نا کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. تو اس دن فرمایا کہ فیصلے تو آخرت میں ہوں گے، لیکن ایک فیصلہ یہاں اس دنیا میں بھی ہونے والا ہے.
اتنا تک بتا دیا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 21 نومبر کو لاہور میں وہ فیصلہ ہو گیا. سامعین گرامی، میں عرض کر رہا تھا، پھر جب گھر تشریف لائے دھرنے کے بعد تو صاحبزادہ والا شان سے فرمایا کہ تیرا نکاح میں نہیں پڑھانا، تیرا نکاح میں نہیں پڑھانا، کسی مولوی کو پڑھانا ہے. اپنی والدہ کو کیا ہے، لفافے چ پیسے پالے، لفافہ تیار کر کے رکھے، آپ کا نکاح کسی مولوی نے پڑھا. تو ان کی ولایت کی شان دیکھیے کہ کتنے ارمان ہوتے ہیں باپ کو بیٹے کے سر پہ چہرہ سجدے دیکھنے کے، لیکن انہوں نے اپنے کسی کرب کو ظاہر نہیں فرمایا، بلکہ ان کے پیش نظر اس وقت بھی یہ خوشی تھی کہ مالکوں سے قرب کا معاملہ ہوا چاہتا ہے، مالکوں کے پاس حاضری کا معاملہ ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور پھر میری موجودگی میں اکثر الزام لگتا ہے ہمارے مسلک پہ قبلہ توالت تو نہیں ہو رہی. میں بالکل اختتام کرنا چاہتا ہوں، بس 2-4 باتیں. سامعین گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ اکثر ہم پہ الزام لگتا ہے کہ ہم غلف کر جاتے ہیں، ہمارے مسلک پہ الزام لگتا ہے کہ ہم معاملات میں غلف کر جاتے ہیں، بات کو بڑھا دیتے ہیں. تو میں اپنے مسلک کی گواہی پیش ہی نہیں کر رہا. بھائی دوسرے مسلک کے لوگ میری موجودگی میں، میں صاحبزادہ والا شان کے پاس لاہور میں حاضر ہوا تو ایک شخص آیا، اس نے بتایا کہ جناب میں فلاں جماعت کے امیر کا بیٹا ہوں اور دوسرے مسلک کے، اور یہ جو میرے ساتھ تاجر صاحب آئے ہیں، میں تو پھر بھی چلو بابا جان کا کبھی کوئی خطاب دیکھ لیا یا ان کا نام سے واقف تھا یا کوئی معاملہ، یہ تو جنازے میں ان کو پتا چلا کہ کوئی شخصیت تھی یا انہوں نے تو خطابات بھی نہیں سنے ہیں بھی دوسرے مسلک کے، لیکن انہوں نے خواب میں دیکھا، وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ حضرات صحابہ کرام کا مجمع ہے اور وہ ہار لیے ہوئے موجود ہیں اور بابا جان تشریف لاتے ہیں اور حضرات صحابہ کرام وہاں جلوہ افروز ہیں اور حضرات صحابہ کرام بابا جان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور ان کے گلے میں ہار ڈال رہے ہیں. وہ کہنے لگے میں کتنا خوش نصیب ہوں اور میں سلام پیش کرتا ہوں بابا جان کو جن کی وجہ سے مجھے بھی صحابہ کی زیارت ہو گئی. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول. سامعین گرامی، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ بابا جان کے ساتھ مالکوں نے کیا معاملہ کیا. جنہوں نے ساری زندگی مالکوں کے لیے وقف کر دی نا، تو پھر مالکوں نے ان کو کس شان سے نوازا. میں کہتا ہوں کہ سارے سیاسی قائدین بھی مل جائے نا، بلکہ ایک حضرت فرمانے لگے کہ سارے اکٹھے مر بھی جائے نا، تب بھی ان کا اس طرح کا جنازہ نہیں ہو سکتا. تو سامعین گرامی، مالک بڑا نوازتے ہیں، وہ بڑے کریم ہیں، کوئی ان سے وفا کر کے تو دیکھے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے امیر شب و روز محنت کیا کرتے، اتنی محنت کیا کرتے تھے. تو کیا خیال ہے آپ اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان کے رکشے قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی کبھی بھی زندگی میں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم بھی کبھی اسلام کی عظمت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم بھی کسی بدبخت کو، وقت کے فرعون کو، اس کی طاقت کے گھمنڈ میں ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. جی ہاں، کوئی اس غلط فہمی میں مت رہے. بس آخری میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی اس غلط فہمی میں مت رہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، وہ قبلہ ایول کا سودا کر لے گا. جی ہاں، وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ موجود ہزاروں شہداء کے خون سے غداری کر دے گا جنہوں نے بیت المقدس کی فتح میں حصہ لیا. آگے بڑھ کے کہتا ہوں، کوئی صلاح الدین ایوبی سے غداری کر دے گا. میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں، کوئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے بے وفائی کر دے گا. میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں، کوئی امین الامت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کی امانت سے، ان کی صلاحیتوں سے غداری کر دے گا، بے وفائی کر دے گا. اور میں پھر کیوں نہ کہوں کہ کوئی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غداری کر دے گا. اور آگے بڑھ کے کیوں نہ کہوں، امامت کس نے کی تھی انبیاء کی مسجد اقصی میں؟ کیوں جی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رب نے مقام عطا فرمایا، ان کو امام الانبیاء بنایا. تو میں کیوں نہ کہوں کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کرے گا، پھر وہ یہ سوچ کے رکھے کہ امت کے آخری بچے کے جسم میں لہو کا آخری قطرہ جب تک
انشاءاللہ ہم میدان میں ہوں گے انشاءاللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ سامنے گرامی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو معاہدہ تم نے بابا جان سے کیا یعنی ہماری قیادت سے کیا فیض آباد کی ٹھنڈی فضاؤں میں تم نے اپنا زور لگا کے دیکھ لیا پہلے گھروں میں چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہر طرح سے زور لگا کے دیکھا پھر اس کے بعد تم نے وہاں ہزاروں شہر برسائے لیکن آشکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے جذبے کو سرد نہیں کر سکے تم تو اس لیے تمہیں یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ فرانس کے بدبخت سفیر کو اس عرض وطن سے اس پاک سرزمین سے تمہیں اٹھا کے باہر پھینکنا پڑے گا انشاءاللہ اس معاہدے کے ایک ایک حرف پہ عمل کرنا ہوگا انشاءاللہ ورنہ یاد رکھنا اگر تم نے ایسا کوئی فیصلہ کیا کہ اس سفیر کو نہ نکالا تو پھر لبیک والے اپنا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد